إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم الدنيا. حضرات گرامی، اللہ رب کریم کی تعریف توصیف جس اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے مجھ کو اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا اور پھر مسلمان بنایا. انسان، مسلمان، پھر مسلمان. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر جو حقیقی معنوں میں ہم سب کے امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیاوی امور میں بھی اخروی امور میں بھی. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، آج بروز جمعہ 22 مئی 2026 ماہ ذی قعدہ کی 3 یا 4 تاریخ شاید ہیں. بڑے ذی قعدہ کا ماہ، ذی الحج کا معنی ماشاءاللہ اللہ ذائق ہے، ماہ ذی الحج، الحمدللہ. اور یہ ہم ان ایام مبارکہ سے گزر رہے ہیں جن کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایامکم الدنیا، تمہارے دنیا کی
دنوں میں سب سے افضل ترین دن اگر کوئی ہے تو یہ عشرہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے جیسے قسمیہ بیان دیا ہے، قسم عام آدمی بھی کھائے تو اس کی کچھ حیثیت ہوتی ہے کہ بابا چھوڑ دو نا، قسم کھا رہا ہے، اور یہاں قسم کھانے والا اللہ رب الجلال والاکرام ہے۔ ہم اور آپ اندازہ کریں کہ قسم یوں ہی نہیں کھائی جاتی، اور اللہ تعالیٰ جب قسم کھا کر بیان کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کردہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کے شعائر کو تسلیم کرتا ہے، گویا یہ اس کے تقوی کی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا وَالْفَجْرِ، قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسر قرآن، ترجمان القرآن، وہ عظیم شخصیت جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے لگا کر کے دعا کیا تھا اس وقت جو کہ دعا کی قبولیت کا وقت، اور دعا کرنے والے رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے، اللہم علمہ القرآن وفقہ فی الدین، اللہ اس معصوم بچے کو قرآن کا عالم بنا اور دین کا فقیہ بنا۔ تو ترجمان القرآن کے نام سے مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 10 راتوں سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں، اور 10 دنوں سے مراد یہ عشر حجہ کے 10 دن۔ یہ وہ ایام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو، نماز کو، روزوں کو، صدقہ اور خیرات کو، حج کو، یعنی ساری العبادات ان میں جمع ہے، سارے العبادات ان میں جمع ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ایامکم الدنیا، تمہارے دنیا کے 365 دنوں میں سب سے زیادہ افضلیت والے دن یہ دن ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دیا اور ان ایام سے گزرنے، ان ایام میں عبادتوں کے مواقع دیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سلف یا اسلاف یا قرون اولا کے مسلمان جن کے معیار زندگی کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انہی جماعت میں قائم کی، جیسے کہ امام اہل السنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کی توضیح اور تشریح میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا فرقہ ناجیہ کے بارے میں، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں الیوم، آج کے دن۔ امام اہل السنہ احمد ابن حنبل نے کہا اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہے، یہ میری بات نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اسی لیے میں نے تمہیدی بات میں کیا کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان صرف نہیں بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صرف مسلمان نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو سپر مسلم بنایا، یعنی مسلمانوں میں بھی ایک اچھی کوالٹی والا۔ کیوں؟ ہم شرک سے پاک ہیں، ہم توحید کے علمبردار ہیں، ہم سنت صحیحہ کے عامل ہیں، ہم بدعات اور خرافات اور رسوم و رواج سے پاک ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نمازوں میں، عبادات میں، اخلاقیات میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں اپنے معاملات زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن توحید تو ہے نا، الحمدللہ ہے نا۔ اگر توحید نہ ہو، زندگی میں ساری خوبیاں ہو، ساری خوبیاں ہوں، آپ بلڈر بن جائیں، ڈیولپر بن جائیں، مفتی اعظم بن جائیں، اور آپ مساجد اور مدارس کے معمار بن جائیں، آپ کروڑوں کی سمپتی کے مالک بن جائیں، ہزاروں بیواؤں کو کیوں، یتیموں کی سرپرستی کیوں نہ کرنے والے ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر توحید نہیں،
فائدہ ہے حاجی صاحب کا حج، نمازی صاحب کی نماز، زکاتی صاحب کی زکات؟ کچھ نہیں فائدہ بابا. میں نہیں کہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے. دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکو نمبر 12 سورہ اعراف آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تحقیق کہ جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کچھ جہنم کے لیے ہم نے مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے. کون ہے وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل ہے سمجھنے سے قاصر. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھ ہیں دیکھنے سے قاصر. وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں سننے سے قاصر. کتنے آپ کے شہر بنگلور میں ایسے دانشور نہیں ہوں گے؟ کتنے ایسے دعات نہیں ہوں گے؟ کتنے علماء نہیں ہوں گے؟ کتنے بڑے بڑے بلڈر ڈیولپر نہیں ہوں گے؟ دنیا میں تو ماشاءاللہ میاں مٹو ہیں، لیکن آخرت کا کیا ہوگا بابا؟ ہاں، حق اور باطل کی تمیز نہیں، توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں، سنت اور بدعت کے درمیان فرق نہیں. کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کچھ نہیں فرق. اللہ تو کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو اپنی آنکھوں کا، اپنے دل کا، اپنے جو ہے کانوں کا مس یوز کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اولئک کالانعام. یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح گئے. یہ انسانی معاشرے میں، انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہیں. بل ہم اضل. بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اولئک ہم غافلون. یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. کیا میں اور آپ ایسے جینا چاہتے ہیں؟ نہیں بابا. سوچی. اسی لیے نا امام الموحدین ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن ہر نبی کو اللہ نے امام نہیں بنایا. ہر نبی امام نہیں بن سکے. اللہ نے روئے زمین پر 2 ہی امام بنائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب چند چیزوں میں حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، جب آزمائش کی گھڑی میں وہ پورے اتر آئے، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا. قال وہ من ذریتی. اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. ظالم اس عہد کو نہیں پہنچ پائے گا. آج کیا بات ہے، مسلمان 170 سے 200 کروڑ ہیں. 170 سے 200 کروڑ ہیں. حالت یہ ہے، آنکھ روتی ہے. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر. دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. 170 سے 200 کروڑ ہیں، قسمہ پرسی کی حالت میں جی رہے ہیں، یپا انا کی تصویر بنے ہوئے ہیں. قرآن پڑھو، پارہ نمبر 4 پڑھو، رکو نمبر 4 پڑھو. صرف 313. وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ. وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ. ہے آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے. وہ کون سے نفوس قدسیہ تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر کی سرزمین میں تحقیق کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے. 313 کی مدد کے لیے اللہ آسمان سے 5,000 کی فورس. کتنے؟ 5,000. صحابہ کتنے تھے؟ 313. بلا ان تصبروا وتتقوا. ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے. وَيَعْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ. فوری تمہارے ہیلپ کے لیے، تمہاری مدد کے لیے فرشتے آ جائیں گے.
وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے مدد ہے. هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. یہ 5000 نشانے باز فورس، 313 کے لیے 5000 کی فورس، اور 25 سے 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے، 170 سے 200 کروڑ مسلمانوں کے لیے کوئی پرسان حال نہیں. ہاں کیوں بابا؟ اس لیے کہ آج مسلمان نہیں ہے نا. نام ہے، آدھار میں ہے، ووٹر آئی ڈی میں، سب میں ہے. ارے بابا رب کی بارگاہ میں کتنے ہم پرسنٹ مسلمان ہیں؟ آج بدامنی ہے، اشانتی ہے. کیوں ہے بابا؟ کیوں ہے؟ قرآن سے پوچھو. پارہ نمبر 7 رکو نمبر 15 سورہ انعام آیت نمبر 81 اٹھا کر کے دیکھو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، پیس ان کے لیے ہے، شانتی ان کے لیے ہے، امن ان کے لیے ہے. ابراہیم آگ میں تھے، سکون میں تھے. ہم اے سی میں بھی ہم کو نیند نہیں آ رہی نیند. ہاں اے سی میں سکون میں نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم آگ میں تھے، آگ میں تھے نا تھے. کیا تھا ان کا نعرہ؟ کیا تھا نعرہ؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، چال اور چلن، حرکات اور سکنات اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں. فطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پالنہار ہے. حنیفا، ایکسو ہو کر کے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ون مین ہوں. نہ میرا باپ میرا ہے، نہ میری ماں میری ہے، نہ میرا پریوار میرا ہے، نہ میری بستی والے میرے ہیں، نہ میرے ملک والے میرے. کچھ نہیں، روئے زمین پر اکیلے تنے تنہا. کیا قوم نے چھوڑا؟ قوم نے معاف کیا؟ جو آج ہم کو اور آپ کو چھوڑے گی. اسی کے بعد والی آیت آپ اٹھا کر کے دیکھیے، وہی پارہ نمبر 7 ہے، وہی سورہ انعام ہے، رکو نمبر 15 ہے، آیت نمبر 75 سے آپ پڑھیے 5-6 آیت. وَحَاجَّهُ قوم نے آپ سے جھگڑا کیا. حضرت ابراہیم نے کہا بھائی میرا تمہارا کیا لفڑا ہے؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کس کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اَتُحَاجُّونِّ فِي اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں جھگڑا ہے؟ وَقَدْ هَدَانِ، اس اللہ نے مجھے ہدایت دیا، توحید کی سمجھ دیا، باپ داداؤں کے طور طریقے سے مجھے دور رکھا. ایک رب کا ماننے والا میں ہوں. توحید کے خاطر مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ اللہ نے ہدایت دیا اسی لیے جھگڑ رہے ہو؟ اگر ہدایت اور ضلالت کے بارے میں اگر تمہارا میرا لفڑا ہے، وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں. میں وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. موت کے سوداگرو، میرا باپ تمہارے ساتھ ہے، ماں تمہارے ساتھ ہے، پریوار تمہارے ساتھ ہے، سارے گاؤں تمہارے ساتھ ہے، ملک تمہارے ساتھ ہے. میں اکیلا ضرور ہوں، لیکن یاد رکھنا میں ایک توحید پرست ہوں، ایک رب کا ماننے والا ہوں. میں بزدل نہیں ہوں، میں حالات سے گھبرانے والا نہیں ہوں، اور توحید پرست بزدل ہو ہی نہیں سکتا. آج ہماری توحید میں بھی دلمل آ گیا ہے. نہیں، آج ہماری توحید کمزور ہو گئی ہے. بابا موحد بزدل نہیں ہوتا. دلیل قرآن مجید میں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ نے سورہ توبہ کے اندر کہا مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت ابراہیم نے کہا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، موت کے سوداگرو جو کرنا ہے کر لو. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میرا رب جو چاہے وہ ہوگا. لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید
پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء رکو نمبر 5، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو، مار ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لوگوں نے کہا جلا ڈالو۔ علامہ اقبال نے بھی کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے، آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج بھی آگ جل رہی ہے، حسد کی آگ ہے، کینہ کپٹ کی آگ ہے، اور کئی قسم کی آگیں جل رہے ہیں، ہے نا؟ آج بھی نمرود کے چیلے چپاٹے غرا رہے ہیں، اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے موحدوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ہم توحید والے ہیں، اپنے حد تک ہے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنی فیملی، یا زیادہ سے زیادہ ہمارے اپنے جماعت کے لوگ جہاں تک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے توحید پرست نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنا نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین توحید کے خاطر کیا کچھ، قرآن اٹھائیے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آگے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، صحابہ کے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ قرآن اٹھائیے، قرآن مجید پارہ نمبر 2 رکو نمبر 10 اٹھا کر کے آپ دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا جی یوں تم سوچ رہے ہو یوں ہی جنت مل جائے گی؟ بابا یوں ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، جبکہ وہ حالات نہیں آئے تم سے پہلے جو لوگ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، فقر و فاقہ کے حوالے ہو گئے، تکلیفیں آ گئے، قدموں سے زمین کھسک گئی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر اور ان کے ساتھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ہمارا آپ پر کچھ بھی نہیں ہے، بس میاں مٹو بابا آپ بھی خوش ہم بھی خوش، سیوکت سرکارہ چل رہا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے میرے بھائیوں، اور توحید قربانی چاہتا ہے، اور اللہ نے خود کہا نا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سوچ رہے ہیں لوگ ایمان کے دعوے داری کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وهم لا یفتنون، کیا فتنے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے بابا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا حب اللہ رجلا ابتلاہ، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو آزماتا ہے۔ ہر ایمان والے کے ساتھ آزمائش ہے، جتنے ایمان میں پختگی ہوگی اتنے آزمائشیں آئے گی۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عزم بالجزم والے پیغمبر بننا چاہیے۔ اسی لیے نا 1,24,000 نبیوں میں 2 ہی نبی کو اللہ نے امام بنا، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی۔ 1,24,000 نبیوں میں 2 ہی نبی کو اللہ نے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن اسوہ نمونہ آئیڈیل 2 ہی نبی ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی تیسری سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کے اندر اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جس ماہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس ننھے منھے اسماعیل جن کو چھوڑ کر گئے تھے، جن کی ایڑیاں رگڑنے کے بعد زم کا پانی نکلا ہے نا، بی بی حاجرہ نے کہا زم رک جا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ میری ماں ام اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر میری ماں ام اسماعیل زم کہہ کر نہ روکتی تو یہ بہتا چشمہ بنتا۔ اس بوڑھی خاتون کی قربانی کو یاد کرو،
بوڑھی خاتون ہیں، ننھے مننے اسماعیل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کیسے تربیت کی ہے؟ 12-13 سال کے بعد جب آتے ہیں، انہیں مختلف مراحل. باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام. انداز کتنا پیارا، او میرے پیارے بیٹے، او میرے بیٹے. یہ نہیں کہا اسماعیل، نہیں بھئی بچوں کا بھی احترام ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام قرآن پڑھیے، یا ابتی یا ابتی، ابا جان ابا جان ابا جان ابا جان. باپ کا اپنا احترام، بیٹے کا اپنی محبت اور احترام. یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے. یہ نہیں کہا اسماعیل، پیارے بیٹے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ مفسر قرآن عبداللہ امام ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں یہاں رائے لینا مقصود نہیں تھا. ابراہیم یہ جاننا چاہتے تھے میں نے سفر اور حضر میں صرف بیٹا نہیں مانگا، میں نے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اللہ صالح اولاد دے، نیک اولاد دے، نیک اولاد دے. ابراہیم جاننا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جس کو میں نے 86 برس تک مانگا ہے، صالح مانگا ہے، یہ بیٹا کیسا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا خواب ہے. بیٹا کہتا ہے ابا جان خواب ہے؟ خواب نہیں، خواب کو ریئلٹی میں بدلیے، خواب کو حقیقت میں بدلیے، خواب کو خواب مت سمجھیے، خواب کو یہ حکم ربانی سمجھیے. افعل ما تؤمر، افعل قرآن کے الفاظ فوراً کر گزریے جو حکم ربانی ہے. وہ ماں کتنی نیک تھی ہوگی، باپ کی جدائی کے باوجود کوئی مکتب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کتنے سلیقے سے اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہوگی. اسی کو کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہم اور آپ بھی تو اپنے بچوں کے لیے ایسا سوچیں میرے بھائیوں. اچھا 10 منٹ کا صرف ٹائم ہے، بات میری اسی پر زیادہ چلے گئی. یہ عشرہ یہاں پر حج، عرفہ، وقوف مزدلفہ، مشعر حرام. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ سے، اللہ نے اہل وقوف پر، یعنی منی میں وقوف کرنے والے، عرفہ میں وقوف کرنے والے، مزدلفہ میں رات قیام کرنے والے، مشعر حرام کے پاس رہنے والے، ان سب پر اللہ نے نظر ڈالی اور اللہ نے کہا یا اہل وقوف، یا اہل عرفہ، یا اہل مشعر حرام، اے عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والو، اے وقوف کرنے والو، اے مزدلفہ میں قیام کرنے والو، اے مشعر حرام کے اندر عبادت کرنے والو، میں نے تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے، حتیٰ کہ حقوق العباد کو بھی میں اپنے ذمے لے لیا ہوں. حقوق العباد کو بھی میں اپنے ذمے لیا ہوں. حضرت عمر جیسی عظیم شخصیت تھی، انہوں نے سوال کیا النا خاصتاً یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ خوشخبری ہم صحابہ کے لیے ہی ہے، آج وقوف عرفہ میں رہنے والوں کے لیے ہے، مزدلفہ والوں کے لیے ہے، یہاں کے حاجیوں کے لیے ہے، یا اللہ کے نبی یہ سارے لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكُمْ، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ہے. چاہے ہم انڈیا میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، لیکن ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جیسے عرفہ کے دن آزاد کر دیتے ہیں مالدار صحابہ میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر فدائی کا جذبہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سنیں. عرفے کے دن 100 سواریاں لے کر آئے حضرت حکیم ابن حزام، اور 100 غلام لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، یہ سارے 100 سواریاں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں اور یہ سارے 100 غلام اللہ کے نام پہ آزاد کر رہا ہوں، شاید میرا رب مجھ پہ مہربان ہو کر اس غلام حکیم ابن حزام کو آزاد کر دے. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے کیا صحابہ کا جذبہ تھا میرے بھائیوں. قربانی جانور پہ چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے.
اور قربانی ریا اور نمود والی، شو پٹ اپ والوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی، متقیوں کی عبادت کو، قربانی کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ حج کے اندر اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں قربانی کا گوشت، خون، ہڈیاں کچھ نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، جذبہ کیا ہے، کیا جذبہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ تمہارے جانور پہ چھری چلاتے ہوئے اس 99 برس کے بوڑھے باپ ہے، 13 سال کا جوان بیٹا ہے، منہر ہے، مینا کا میدان ہے، 99 برس کا بوڑھے باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، 13 سال کا جوان بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نیٹ کا ایگزام آ رہا ہے، پپا ڈونٹ ڈسٹرب می آئی ایم ہارڈ ورک، ہے نا؟ مما بھی بڑے پیار سے کہتے نہیں جی نیٹ ہے جی، بیٹا ڈاکٹر نہیں بنے گا، توف ہے، ڈاکٹر بن جائے نہ بن جائے، ری ایگزام ہو سکتا ہے، اگر آخرت کے معاملے میں فیل ہو جائے کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس ہے بابا؟ نہیں نا، کوئی چانس نہیں ہے، نو چانس۔ جہنم کو دیکھ کر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، چیخ اور پکار کو سنا، فرجعنا نعمل صالح، اللہ ایک چانس دے دے، ایک چانس دے دے، دے دیں گے؟ آئی تپا تپ ماری دیں لپا ہوگا پیڑپا انہوں میں بندرن ہاگی ودی تنپا، جیسے پولیس انسپکٹر وغیرہ بولتے ایسا ہوگا؟ نہیں بابا، نو چانس۔ اللہ کہیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر بشر کو ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میرا فیصلہ ہو چکا ہے، اسی جہنم کو جن اور ان سے بھرنا ہے اور بھر کر رہے گے۔ میرے بھائیوں، ابھی چاشمے کے دن عرفہ آ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ دن نصیب فرمائے، اللہ میری اور آپ کے لیے عمر اقبال میں درازی عطا فرمائے۔ ایک پیارا واقعہ جس کو میں نے پڑھا آپ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عرفے کے دن سے دو دن پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے، بالکل سچا واقعہ، کوئی بناوٹی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے کہ بیچارے کا کاروبار، اچانک ان کے شاپنگ مال میں آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی، تقریباً $15,000 کا نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اب پریشان کہ ایک دن کے بعد حج عرفہ ہے، دوسرے دن یہ ہے، اور پورے کاروبار کا نقصان ہو گیا، پریشان ہے۔ ایک پڑوسی نے کہا کہ حاجی صاحب عید مبارک، یہ اندر سوچ رہے کہ میرے لیے عید کیسی جبکہ میں لٹ چکا ہوں۔ پھر عرفہ، کل عرفے کا روزہ ہے، روزہ مت بھولنا، لمبا چوڑا واقعہ ہے مختصر وقت میں۔ تو بیوی نے 2 مہینے ہو گئے شادی ہو کر کے، 2 مہینے صرف ہو گئے تھے شادی ہو کر کے۔ سوچا اب اس دکان کو چلانے کے لیے کیا بیوی سے کہوں، نئی نویلی دلہن سے کہ تم قرض دے دو، یا دوستوں سے مانگوں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بیوی بڑی نیک تھی، اس نے کہا عرفہ ہے چلو روزہ رکھیں۔ تو کہا کیا روزہ میرے لیے جبکہ میں سب کچھ لٹ چکا ہوں، میرے سامنے ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے، تم ایک الگ دنیا میں اور میں ایک الگ دنیا۔ اس نے نیک بیوی نے کہا نہیں، روزہ رکھیے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کوئی سبیل پیدا کرے۔ الغرض بیوی کے اصرار پر روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آ گیا، کہنے لگی کہ وضو کرو، نماز پڑھ لو، اور ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، دعا کرو۔ کہنے لگے کیا محترمہ کیا دعا کروں، اللہ میرا کاروبار لٹ چکا ہے، میرے 15,000 روپے لاس ہو گئے، آسمان سے $15,000 بھیج دے، میں اللہ سے ایسی دعا کروں؟ کہتے ہیں اللہ مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْيَاسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ كُفْرٌ، اللہ کی ذات سے نا امیدی کفر ہے۔ اس نے بتایا، کہنے لگے چلو بادر ناخستہ میں دعا کرتے بیٹھ گیا، میری بیوی وضو وغیرہ کر کے وہ الگ دعا کرتے بیٹھ گئی۔ مغرب کے بعد جب ہم سحر افطار کر کے بیٹھ گئے، ایک دوست کا فون آیا کہ بھائی فلاں کافی شاپ پر آپ کو آنا ہے۔ چلا گیا تو وہاں اس دوست نے کہا میرے ایک دوست نے آپ کی اس لاس کو دیکھ کر کے یہ کیا، اس کے پاس $30,000 ہے اور وہ تجارت میں لگانا چاہتا ہے، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، لہٰذا یہ $30,000 لیجئے اور 50-50 جو بھی آپ کی آمدنی آئے گی 50-50 کا حساب رہے گا۔ سوچا اللہ تیرا شکر ہے، 1 گھنٹے تک میں اپنے اس پہ سوچتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا۔
15,000 تو یوں بھرپائی کے ہو گئے اور پھر 50-50 پر. پھر اس کے بعد تجارت شروع ہو گئی. کہنے لگے کہ اسی دن اللہ نے مجھے 3 خوشخبریاں دی. ماں کینسر کی مریضہ تھی اور رپورٹ ایک ہفتہ پہلے ہم نے جا کر ٹیسٹ کرایا تھا اور عرفے کے دن ہی رپورٹ آنی تھی. میں نے روزہ وغیرہ کھولنے کے بعد جا کے رپورٹ لے لیا تو نیگیٹو آ گیا. سب سے پہلے ماں نے کہا ماں سے, میں نے کہا ماں جی اللہ کا شکر ہے آپ کی رپورٹ نارمل آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے کہا کہ میں آج ٹیسٹنگ کروائی 2 مہینے کا تو میں حالت حمل میں ہوں, خوشخبری ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس عرفے کے روزے کی بدولت اپنے فضل اور اپنے کرم سے بیوی کی طرف سے خوشخبری ملی, ماں کی کینسر کی رپورٹ نیگیٹو آ گئی اور اللہ کا کرم ہے 15,000 کا لاس ہوا تھا, اللہ نے $30,000 ایک آدمی سے دلا دیے. اور بعد میں جب میں کما کر کے اس کو دینے کے لیے گیا تو اس نے کہا بابا یہ 30,000 روپے آپ سے واپس لینا نہیں تھا, آپ کا جو نقصان ہوا تھا اللہ نے میرے دوست کو اس لیے کہ اس کی بیوی خود کینسر کی مریضہ تھی, وہ شفا پا گئی تو اس نے نیت کیا تھا اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کر اس نے مدد کیا, 1 پیسے کی ضرورت نہیں. یعنی اللہ کا قرآن خود کہتا نا بھائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ان ذرائعوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا. میں نے بہت کچھ تیاری کر کے آیا تھا لیکن وقت نہیں ہے کہ پھر اور کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے زیادہ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ میں ان دنوں میں جن دنوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے اس کی عظمت اور تقدیس کو سمجھتے ہوئے نمازوں کی پابندی, روزوں کی پابندی, صدقہ اور خیرات یا جو کچھ اپنے سے نیک کام ہو سکتے ہیں اللہ نے جو توفیق دیا اللہ مجھے آپ سب کو احسن اعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے پورا فرمائے. اللہ رزق کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکت, عافیت, امن و سکون کے دروازے کھول دے. حضرات گرامی, ابھی آپ ہی کے شہر میں ابھی میں جا کر آیا اس مسجد شامپور حلی, میں نے شامپور میں امبیڈکر کالج کے پاس ایک مسجد ماشاءاللہ جس کا تقریباً کام مکمل ہے, صرف 12 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا کام باقی ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو اپنے پاک بندوں کی کمائی, خوش نصیب انسان ہوئے جس کے 1,000-2,000 روپے 5-10 ہزار روپے لگے. اور ماشاءاللہ آرٹی نگر کے بارے میں اب سے نہیں ایک لمبے عرصے سے میں سنتے آیا ہوں, یہاں کے لوگ محسنین ہیں, مخیرین ہیں. اللہ ان کے جذبات کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی روزی روٹی کاروبار میں دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے. کوئی بعید بات نہیں, 10-12 لاکھ روپے کوئی بعید بات نہیں. ہو سکتا ہے 5-10 ہزار روپے میرے آپ میں سے ایک ایک لگ جائیں, اللہ کے گھر کی ضروریات پوری ہو جائے اور اللہ کو اے اللہ ہم نے اپنی حالتوں کے باوجود تیرے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, اگر اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے رحمت کے ذرائع. ہماری مائی بہنیں سے بھی گزار, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر مائی بہنوں سے کہا کرتے تھے اے عورتوں کی جماعت, میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے, لہذا تصدقنا, تم سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرو. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اپیل پر میں نے دیکھا عورتیں اپنے بالیاں تک اللہ کی راہ میں دے دی. مائی بہنوں سے بھی گزارش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرمائے, آپ سب کے نیک ارادوں کو اللہ پورا فرمائے. اللہ صحت دے, عافیت دے, ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے, ہاسپٹل کے خرچات سے بچائے, ناگہانی آفات سے بچائے, کینسر, ہارٹ اٹیک, کڈنی فیلنگ, ہائی بی پی, لو بی پی, ہائی شوگر, لو شوگر, ڈینگو, ٹائفائڈ, ملیریا, H1N1 جیسے امراض سے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی, ہم سب کے آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے. جو بھی ہم میں پریشان حال ہیں اللہ اپنے فضل اور اپنے رحمت سے ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو روزی روٹی کے تلاش میں اللہ بہترین سے بہترین روزی کے ذرائع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جو گھروں میں نوجوان بہنے بیٹے اللہ نیک صالح جوڑے اللہ نصیب فرمائے. ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے. بالخصوص نیٹ کے لیے 22 لاکھ بچے کوششیں کیے تھے, کچھ لوگوں کی شرارت یا جو بھی کچھ ہے آج 22 لاکھ بچے پریشان, جس میں ہماری جماعت کے بچے بھی ہیں, قوم کے بچے بھی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ان بچوں کے
آنے والے اگزام میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے قوم کے بچے بچیوں کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے، کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔